السلام علیکم ناظرین۔ 15 اور 16 مئی کی درمیانی رات میں ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ یہ عمل 85 منٹ تک جاری رہے گا اور چاند کی روشنی پر زمین کا سایہ غالب آ جائے گا۔ یہ چاند کا زوال ہوگا جس سے ہمارے سولر سسٹم میں موجود تمام پلینٹس اور اشیاء پر اثرات مرتب ہوں گے۔ یوں تو تمام زوڈک سائنس کے لوگوں پر چاند گرہن اثرات ڈالے گا، لیکن 3 ایسے بروج ہیں جو اس چاند گرہن میں سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، چاند گرہن اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب زمین سورج کی روشنی کو چاند تک پہنچنے نہیں دیتی۔ یوں زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اور ہمارے سولر سسٹم میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ چاند چونکہ زمین کے زیادہ قریب ہے، اس لیے چاند پر ہونے والی تبدیلیوں کا اثر زیادہ شدت سے پڑتا ہے۔ ہمارے دین اسلام کی روح سے یہ ایسے ہے کہ جیسے ہر چیز پر عروج و زوال آتا ہے، اسی طرح چاند گرہن اور سورج گرہن دراصل چاند اور سورج پر زوال کا وقت ہوتا ہے، جس کے اثرات بہت وسیع اور جامع ہوتے ہیں۔ آسٹرالوجی کے مطابق 15-16 مئی کی درمیانی شب کو لگنے والا یہ گرہن انسانی صحت پر بہت زیادہ اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ یہ مکمل چاند گرہن اس وقت لگے گا جب چاند برج عقرب میں ہوگا، لہٰذا قمر در عقرب میں لگنے والا یہ گرہن زیادہ نحس ہوگا۔ اس گرہن سے پیسے کے نظام، محبت، عشق، دولت کے حوالے سے کچھ مسائل، انعامی سکیمز میں ناکامیاں، دوست احباب میں رنجشیں، کاروبار میں بگاڑ، امیدوں میں مایوسی کے ساتھ ساتھ بعض زوڈک سائنس کے لوگوں کی جذباتی کیفیات کو بہت شدت سے متاثر کر سکتا ہے۔ جب چاند برج عقرب میں ہوگا تو اس وقت لگنے والا یہ گرہن مختلف لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوگا، فیصلہ سازی کی صلاحیت متاثر ہوگی، ذہنی الجھنیں بڑھیں گی، طبیعت میں روکھا پن، بیزاری، موڈ کا بگاڑ، ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین کے لیے چاند گرہن کے اثرات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور انہیں احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ 3 ایسے زوڈک سائن ہیں جو اس چاند گرہن سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اور جنہیں ان اثرات سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات وغیرہ کرنے اور دیگر معاملات میں احتیاط کا دامن ضرور تھامنا چاہیے۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب ایسا پہلا زوڈک سائن ہے جس کے حامل افراد چاند گرہن سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ 16 مئی کا چاند گرہن آپ کے اپنے برج میں لگے گا۔ لگن میں لگنے والا یہ گرہن آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات سے وابستہ چیزوں پر اثر انداز ہوگا۔ آپ کے جذبات میں اتار چڑھاؤ اور اضطرابی کیفیات ہو سکتی ہیں۔ آپ کی صحت و سلامتی، عزت و وقار، معاشرے میں آپ کی پوزیشن اور آپ کی پرسنل لائف پر ناخوشگوار اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بعض اسکارپیو افراد کی ذاتی زندگی بہت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چاند گرہن کے اثرات اسکارپینز افراد کی قسمت، کاروبار اور روپے پیسے کے معاملات پر بھی اثرات ڈالے گا۔ آپ کی سوچوں اور خیالات میں ایک الجھن زدہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کی سوچیں بھٹک سکتی ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ ایسی کیفیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ جیسے کسی چیز سے دل اٹھ سا جاتا ہے اور معاملہ سمجھ بھی نہیں آتا۔ آپ کو چاند گرہن والے دن اپنے لب و لہجے اور رویے پر بھرپور قابو رکھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صدقہ ایسی چیز ہے جو بلاؤں کو کھا جاتی ہے اور بعض اوقات صدقے سے یقینی موت تک بھی ٹل جاتی ہے۔ چاند گرہن کے دن چاول اور باجرہ وغیرہ صدقہ کریں، کسی مستحق کی ضرورت کو خدا کی رضا کے لیے پورا کریں اور توبہ طائب ہوں اور استغفار کو زیادہ کریں۔ چاند گرہن کے دوران خارج ہونے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں حاملہ خواتین کو بہت متاثر کر سکتی ہیں، اس لیے چاند گرہن کے دوران گھر میں رہیں، آرام کریں اور ایسی ایکٹیویٹیز سے پرہیز کریں جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ظاہری طور پر چاند گرہن کا نظارہ کرنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اس سے سکن بھی متاثر ہوتی ہے۔ خواتین کے چند جنسی مسائل بھی چاند گرہن کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ برج جوزا یعنی جیمنائی زوڈک سائن ایسا دوسرا برج ہے جس کے لیے چاند گرہن قدرے زیادہ نحس اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ قمر در عقرب میں لگنے والا یہ گرہن بعض جوزا افراد کی صحت کے حوالے سے انہیں زیادہ توجہ طلب کر سکتا ہے۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً بیمار جیمنائی افراد کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔
بعض جیمنائی افراد کے لیے یہ گرہن خدا نخواستہ اچانک مالی خسارے کا یا کاروبار میں نقصان اور قرضوں کی وصولی کے مطالبے کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کر سکتا ہے۔ آپ کی ایموشنل فیلنگز تبدیل ہو سکتی ہیں، آپ کے لہجے میں تلخی، بلا وجہ کی بے چینی، بے قراری، لوگوں سے بدگمانیاں اور دل میں مختلف قسم کے وسوسے اور مایوسی کی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بعض جوزہ خواتین و حضرات میں کانفیڈنس کا فقدان دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کے لیے کسی مخصوص سمت میں ذہنی توجہ رکھنا، طالب علم جوزہ افراد کے لیے پڑھائی میں دل لگانا ذرا مشکل ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے خصوصی طور پر احتیاط کرنے اور مطمئن رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اپنے دل کو مطمئن رکھیں، بلا وجہ کے وہم اور وسوسوں سے بچیں، ورنہ آپ میں مایوسی کے اثرات ظاہر ہوں گے جو آپ پر اور آپ کے بچے پر بہت برے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات ضرور دیں۔ صدقہ آپ کی حفاظت کرے گا اور ہر طرح کا نحس اثر ختم ہو جائے گا۔ آپ کے لیے نماز آیات پڑھنا آپ کو ہر طرح کے برے اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ چاند گرہن کے دوران خارج ہونے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں ایسے جیمنائی افراد کے لیے جو پیٹ، آنتوں، گلے یا سینے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، آپ کی صحت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ آپ کو چاند گرہن والے دن زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ ایکویریس یعنی برج دلو ایسا تیسرا زوڈک سائن ہے جو کہ 16 مئی کو لگنے والے چاند گرہن سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ بعض دلو افراد اس تبدیلی کو خود میں واضح طور پر محسوس کر پائیں گے۔ آپ کو اپنے بیہیویئر میں تبدیلی محسوس ہو سکتی ہے، خصوصاً ایسے دلو افراد جو ملازمت پیشہ ہیں، چاہے وہ کسی پرائیویٹ فرم میں یا ادارے میں کام کر رہے ہیں یا کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہیں۔ آپ کے لیے یہ گرہن بہت زیادہ تشویشناک اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ کمر در عقرب کے درمیان لگنے والا یہ گرہن زیادہ نحس نظرات لا کر نوکری پیشہ دلو افراد کی نوکری میں تبدیلی یا تنزلی پیدا کر سکتا ہے۔ بعض دلو افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یوں محسوس کریں کہ ان کے خلاف بہت ساری دنیا ہو چکی ہے۔ کسی دلو فرد کو نوکری سے جبری طور پر برخاست کیا جا سکتا ہے یا اس قسم کے کچھ واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ دفتری مسائل سر اٹھا سکتے ہیں، سینئرز کے ساتھ تعلقات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور نوبت خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے تک آ سکتی ہے۔ اس گرہن کے درمیان کوئی ایکویریس فرد جو خود پر اور اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھتا ہو وہ سخت مصیبت میں بھی پھنس سکتا ہے۔ چاند کا گرہن کی زد میں رہ کر برج عقرب میں ہوتے ہوئے نحس اثرات دینا بعض دلو افراد کے لیے پریشانیاں اور رکاوٹیں لے کر آئے گا۔ آپ کی جذباتی کیفیات میں روکھا پن، بے چینی، اضطراب اور جلد بازی کے عناصر کے ساتھ وسیلہ پن بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو ان معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دیں، خدا کی رحمت پر یقین رکھ کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسا دلو فرد جو چاند گرہن کے اوقات میں کچھ برا فیل کرے تو صدقہ خیرات ضرور کریں، نماز کسوف ادا کریں اور حاملہ خواتین بھی اپنے معاملات میں محتاط رہیں، کسی سے تلخ کلامی سے بچیں اور ہر قسم کے وسوسوں سے دور رہیں۔ یاد رکھیں، خدا کا ذکر اور اس کا نام لینے والے شخص کے قریب مشکلیں نہیں آتیں۔ اس پر یقین رکھیں اور صدقہ و خیرات مستحقین تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔